بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 67 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَدُمُوعٍ مَفْضُوظَةٍ فَهَلْ سَمِعْتُمْ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ سے لے کر إِلَىٰ أَنْ أَضَلَّ التَّنْوِيرُ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَدُمُوعٍ مَفْضُوظَةٍ، اس کا عطف ما قبل پر ہیں، یعنی فَفَصَلْتُ عَنْهُ بِكَبِدٍ مَرْضُوظَةٍ وَدُمُوعٍ مَفْضُوظَةٍ، میں اپنے بیٹے سے الگ ہوا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یا بہائے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ فَهَلْ سَمِعْتُمْ، کیا تم نے سنا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا الْعُجَابِ، اس سے زیادہ تعجب والی کوئی بات؟ فقلنا، ہم نے کہا، لا، بالکل نہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے پاس علم الکتاب یعنی لوح محفوظ کا علم ہے۔ فقال، تو کہنے لگا، اثبتوها فی عجائب الاتفاق، پھر تم اس کو ثابت کر لو اتفاقی عجائبات میں سے، وخلدوها بطون الاوراق، اور بطون اوراق میں اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ دو، یعنی کاغذوں کے پیٹ میں اس کو محفوظ کر لو، لکھ لو۔ فما سیر مثلها فی الآفاق، اس لیے کہ اس طرح کا قصہ اطراف عالم میں مشہور نہیں ہوا۔ فاحضرنا الدوات، چنانچہ ہم نے حاضر کر دیے سیاہی، دواتا سیاہی، و اسابدہا، اور قلم، ورقشنا الحکایت علی ما سردہا، اور ہم نے نقش کر دیا اس قصے کو جیسا کہ اس نے بیان کر دیا۔ ثم استبطناہ عن مرتاہ، پھر ہم نے اس کی اندر کی رائے معلوم کرنا چاہی، فی استزمام فتاہ، اپنے اس بیٹے سے ملنے کے بارے میں۔ فقال، اس نے کہا، اذا ثقل ردنی خف علی ان اکفل ابنی، جب میری آستین باری ہو جائے گی، یعنی میں مالدار ہو جاؤں گا اور میرے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ اپنے بیٹے کو دے سکوں، تو خف علی، ہلکا ہو جائے گا میرے اوپر، ان اکفل ابنی، کہ میں اپنے بیٹے کی کفالت کر سکوں۔ فقلنا، ہم نے کہا، ان کان یکفیک نصاب من المال، اگر آپ کے لیے مال کی کچھ مقدار کافی ہو سکتی ہیں، الفناہ لک فی الحال، تو ہم وہ مقدار ابھی آپ کے لیے جمع کر دیتے ہیں۔ فقال، کہنے لگا، وکیف لا یقنعنی نصاب، اور کیسے جو ہیں یہ مقدار میرے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ وَهَلْ يَحْتَقِرُ قَدْرَهُ إِلَّا مُصَابٌ، اور نہیں حقیر سمجھتا اتنی مقدار کو مگر وہ آدمی جو مصاب ہو، یعنی پاگل ہو۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں، فَالْتَزَمَ كُلُّ مِنَّا قِسْطًا، ہم میں سے ہر ایک آدمی نے مال کا ایک حصہ اپنے اوپر لازم کیا، وَكَتَبَ لَهُ بِهِ قِطًّا، اور اس کے لیے اس حصے کا چک لکھا۔ فَشَكَرَ عِنْدَ ذَلِكَ الصُّنْعَ، چنانچہ اس نے شکر ادا کیا اس احسان کے وقت۔ وَاسْتَنْفَدَ فِي الثَّنَاءِ الْوُسْعَ، اور اس نے تعریف میں ختم کر ڈالا اپنی وسعت کو۔ حَتَّى أَنَّنَا اسْتَطَلْنَا الْقَوْلَ
وَاسْتَقْلَلْنَا الطَّوْلَ، یہاں تک کہ ہم نے بات کو لمبا یعنی زیادہ سمجھا، وَاسْتَقْلَلْنَا الْقَوْلَ اور وَاسْتَقْلَلْنَا الْقَوْلَ اور عطیے کو کم سمجھا، یعنی اس نے تعریف میں اس قدر حد کر دی کہ ہمیں لگا کہ یار یہ بندہ اس کی تعریف جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور ہمارا جو عطیہ تھا اور جو یہ مال تھا یہ اس تعریف کے مقابلے میں تو بالکل کچھ بھی نہیں۔ ثم انہ نشر من وشی الثمر، پھر اس نے ایسی مزین قصہ گوئی نشر کی، ما ازرا بالحبر، جس نے منقش یمنی چادروں کو بھی عیبدار بنا دیا، الی ان اضل التنویر، یہاں تک کہ روشنی ہونے لگی۔ ودموع مفضوضۃ، دموع دمع کی جمع ہے، آنسوں کو کہتے ہیں، مفضوضہ فض یفض فضن سے ہیں بہانا، تو ان آنسوں کے ساتھ جو میرے بہائے ہوئے تھے۔ فہل سمعتم یا اولی الالباب، الباب یہ لب کی جمع ہے، یعنی اے عقل والو، باعجب من ھذا العجاب، اس سے بھی زیادہ تعجب میں ڈالنے والی کوئی بات۔ فقلنا لا ومن عنده علم الکتاب، فقال اثبتوها، اثبت یثبت اثباتا، پھر ثابت رکھو اس کو، فی عجائب الاتفاق، اتفاقی عجائبات میں سے، وخلدوها، خلد یخلد تخلیدا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ دو، مجرد میں یہ خلد یخلد خلدا خلودا ہمیشہ ہونا۔ بطون الاوراق، بطون بطن ان کی جمع ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، اوراق ورق ان کی جمع ہے، یعنی کاغذوں کے پیٹ میں اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ دو، مطلب کسی رجسٹر میں کسی کاپی میں اس کو محفوظ کر کے رکھ لو۔ فما سیر، سیر یسیر تسیرا، بس مشہور نہیں ہوا، فی الآفاق، افق ان کی جمع ہے، کنارہ آسمان کو کہتے ہیں، مراد اس سے اطراف عالم ہے۔ فاحضرنا، احضر یحضر احضارا، پس ہم نے حاضر کر دیے، الداتا، الدوات، دوات یہ روشنائی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع دوبیون، دوایات آتی ہیں، اور اساود یہ اسود کی جمع ہے، اسود سیاہ سام کو کہتے ہیں، یہاں اساود سے مراد قلم ہے۔ ورقشنا، رقش یرقش رقشا، نقاشی کرنا لکھنا، حکایہ حکایات، علامہ سردہا، اسی کے مطابق جو اس نے بیان کے، سرد یسرد سردن، بیان کو کہتے ہیں، سرد الحدیثہ، اس نے اچھی طرح روانی کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ثم استبطناہ، استبطن رائے، اندر کی رائے معلوم کرنا، باب استفعال ہیں، بطن یبطن بطن سے ہیں، یا بطنا۔ عن مرتاہ، مرتا یہ رائے کو کہتے ہیں، اصل میں یہ مرتعینتا، حمزہ الف سے بدلا، یا تخفیفاً حذف کر دی گئی تو مرتا بن گیا۔ فی استضمام، استضم یستضم استضماما، تو باب استفعال ہیں، یعنی ملاقات، ضم یضم ضمن، ملنا۔ فتاہ، فتح بیٹے کو کہتے ہیں۔ فقال اذا ثقل یثقل ثقلا، جب بھاری ہو جائے، ردنی استین کو کہتے ہیں، اردان اس کی جماعتی ہیں۔ خف یخف خفتن، تو ہلکا ہو جائے گا میرے اوپر، علی ان اکفل ابنی، اکفل کفل یکفل کفالتن، تاکہ میں کفالت کر سکوں اپنے بیٹے کی۔ ان کان یکفی کا کفا یکفی کفایتن، اگر کافی ہو سکتی ہے تمہارے لیے، نصاب مال کا ایک مخصوص مقدار۔ الفناہ، الف یؤلف تألیفا، تو ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں آپ کے لیے۔
فقال وکیف لا یقنعنی نصاب اقنع یقنع اقناعا، کیسے کافی نہیں ہو سکتی قنع یقنع قناعتا سے کافی ہونا. وهل يحتقر قدره احتقر يحتقر احتقارا، حقر يحقر حقارتا کسی چیز کو حقیر سمجھنا، اور حقر يحقر حقارتا کسی چیز کا حقیر ہونا. قدرہ الا مصاب، مصاب مجنون کو کہتے ہیں، پاگل. قال الراوی فالتزم کل منا قسطا، قسط کہتے ہیں ایک حصے کو، مال کا ایک حصہ. اقساط اس کی جماعتی ہے. وکتب له به قطا، قط بلی کو بھی کہتے ہیں اور چک کو بھی کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد چک ہیں. قطات اور قطۃ اس کی جماعتی. فشکر عند ذلك الصنع واستنفد، استنفد یستنفد استنفادا، ختم یعنی انتہا کو طلب کرنا. نفاد نفد ینفد نفادا ختم ہونا. تو یہاں پر اس نے یعنی بالکل اپنی وسعت اور طاقت بھرپور طریقے سے لگائی، اور اس نے تعریفی کلمات کے ختم کرنے کو گویا طلب کیا. حتی اننا استطلنا القول، استطال یستطیل استطوالا، ہم نے اس کو لمبا سمجھا، یعنی جو تعریفی کلمات تھے اس کو. واستقللنا استقل یستقل استقلالا، اور ہم نے کم سمجھا، قل یقل قلتا، الطول عاتیوں کو، یعنی جو تحفہ اور جو پیسے ہم نے جمع کیے وہ اس تعریف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. ثم انہ نشر، پھر اس نے پھیلایا، نشر ینشر نشرا، من وشی الثمر، وشا یشی وشین شیتن، منقش و مزین کرنا، یعنی مزین قصہ گوئی کو. ما ازرا بالحبر، ازرا یزری ازراء، زرا یزری زرین کسی چیز کو عیبدار بنانا. حبر یہ حبارتن کی جمع ہے، اور وہ منقش یمنی چادر کو کہتے ہیں. الی ان اظل التنویر، یہاں تک کہ روشنی ہو گئی. تنویر نور ینور تنویرن کسی چیز کو روشن کرنا، یہاں اس سے مراد روشنی ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بیان کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح اس کو ذہن نشین کریں گے. والسلام.